السلام علیکم مائی ٹو فیملی، تو کیسے روز کی ہیں جیسے آپ سب؟ آج بھی میں فجر سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد فجر کا وقت ہوا ہے تو الحمدللہ آج فجر کی نماز بھی میری ادا ہوئی ہے۔ آج اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ کئی روز سے طبیعت زیادہ ڈاؤن ہو رہی تھی تو اس لیے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ آج پڑھی ہے اور اب مجھے پڑھنی ہے جی سورہ مریم۔ قرآن میں سورہ مریم 16ویں سپارے میں جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ کئی روز سے سوچ رہی ہوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، طبیعت کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہی ہوں۔ تو آج کچھ طبیعت پہ تھوڑا سدھار ہے تو میں نے سب سے پہلے یہی پڑھنا مناسب سمجھا ہے۔ تو ہر بچے میں جب میرا 9 منتھ لگتا ہے میں سورہ مریم پڑھتی ہوں اور سورہ مریم کا پانی دم کر کے رکھتی ہوں، اور جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے جتنا بھی مجھے پانی پینا ہے میں اسی میں سے پیتی ہوں، اور جتنا پانی پیتی ہوں اتنا واپس بوتل میں ملا کر بھی رکھتی رہتی ہوں۔ اس طرح سے میرا یہ لاسٹ ٹائم تک پانی چلتا ہے۔ بیچ میں میری اگر ہمت ہو جاتی ہے تو میں پھر سے سورہ مریم پڑھ بھی لیتی ہوں اور پانی بھی دم کر لیتی ہوں، ورنہ سنتی ریگولر ہوں سورہ مریم کو۔ اور سورہ مریم کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے بہت زیادہ ماشاءاللہ اس کی فضیلت ہیں۔ بہت کم چانسز ہوتے ہیں آپریشن کے، بہت کم چانسز ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی جو دقتیں ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے کیونکہ فرسٹ بیبی میں مجھے بہت زیادہ پرابلم تھی، بہت ہی زیادہ آپریشن تک کی نوبت آ گئی تھی، لیکن اللہ کے کرم سے آپریشن بھی میرا ٹل گیا تھا، آپریشن بھی نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی دوسری بیبی، تھرڈ بیبی میری نارمل ہی ہوئی ہیں، اور اب بھی مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اب بھی میری نارمل ہی ڈیلیوری ہونی ہے۔ تو سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہوتا ہے اللہ پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین جو مجھے بھرپور ہے، اور دوسری چیز ہے یہ سورہ مریم جس کے بارے میں کافی لوگوں سے میں نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو بس ہر بچے میں میرا یہی رہتا ہے، میں 9 منتھ میں اس کو پڑھتی ہوں اور 9 منتھ سے ڈیلیوری کے وقت تک میں اس کا جو پانی ہے مستقل پیتی ہوں، سنتی بھی ہوں، اور اگر میری ہمت ہوتی ہے تو میں سورہ مریم پڑھتی بھی ہوں، چاہے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں یا قرآن میں پڑھ لیتی ہوں، کسی بھی قسم سے۔ ایک بات اور میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر سورہ یوسف ہیں، سورہ مریم ہے، اور بھی کئی سورتیں اس طرح سے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے، مجھ سے کافی لیڈیز نے یہی بات بولی ہے کہ سورہ مریم پڑھو گی تو بیٹی ہوگی اور سورہ یوسف پڑھو گی تو بیٹا ہوگا، تو اس طرح سے اپنا جو ورد ہے وہ بنا لیں۔ اگر آپ کو بیٹا چاہیے تو سورہ یوسف بہت زیادہ اس کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں سنیں، اور بیٹی چاہیے تو سورہ مریم پڑھیں۔ تو کافی لیڈیز نے، کافی میرے ریلیٹیو نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، لیکن میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی ہوں کیونکہ قرآن میں ایسی کوئی بھی صورت یا ایسی کوئی بھی دعا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اس کے پڑھنے سے بیٹا ہوگا یا اس کے پڑھنے سے بیٹی ہوگی۔ ہاں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، جیسے 17واں سپارہ ہے، 17ویں سپارے کی ہے، وہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ تو مجھے بنا وارث کے نہیں چھوڑ، مجھے ایک اچھا وارث عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے۔ تو اس طرح سے جو دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ میں پڑھ لیتی ہوں، وہ میں پڑھتی ہوں اور پڑھنے کے لیے کہتی ہوں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سورہ مریم پڑھنے سے بیٹی ہوگی یا سورہ یوسف پڑھنے سے بیٹا ہوگا، یہ غلط سوچ ہے، اس طرح کی سوچ رکھنی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے بالکل نہیں دے۔ تو میں اس طرح کا یقین رکھنے والی انسان ہوں، اور ایسے ہی یقین رکھنے والے لوگوں کو پسند کرتی ہوں۔ آپ میں سے اور کون کون میری طرح سوچ رکھتے ہیں مجھے ضرور بتانا۔
तो बस बच्चे स्कूल जा चुके हैं, नाश्ता वगैरह हो चुका है। सानिया कर रही हैं किचन का और हॉल का जो काम है वो मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि एक बैड न्यूज़ है और वो ये है कि सानिया जाएगी अपने घर। तकरीबन 15 डेज़ सानिया को होने वाले हैं और कुछ इमरजेंसी है, इस वजह से सानिया वहाँ जा रही है, जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। सानिया का मन नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। तो जब से सानिया आई थी मुझे बहुत बेफिक्री थी, अब मुझे थोड़ी सी टेंशन है, तो मैं सभी काम समेट रही हूँ कि जितने काम हो जाए। यहाँ पर ये पर्दे वगैरह हमारे गंदे हो रहे हैं और मुझे चेंज भी करने हैं, तो मैंने इसीलिए मशीन लगा ली थी, क्योंकि बाकी का काम सानिया संभाल रही है और मैंने सिर्फ कपड़े ही आज धोए हैं। तो ये पर्दे वगैरह भी मुझे धोकर रखने हैं और दूसरे पर्दे हैं जो डालने हैं। तो काफ़ी और भी ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो सानिया के जाने से पहले पहले मुझे कर लेने हैं। यहाँ मैंने पैर से एक एक पर्दा उठाया है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझसे झुका नहीं जा रहा है। तो काम तमाम माशाल्लाह हो चुका था, कपड़े मैंने धो लिए थे, सानिया ने खाना भी बनाया है, चावल बने थे और किचन का जो भी काम था वो सानिया ने कर दिया है। असर का वक्त है अब और असर की नमाज मैं अदा कर रही हूँ। तो आजकल नमाज किस तरह से अदा हो रही है वो भी आप देख लीजिए। जो सजदा है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे सजदा नहीं हो रहा है, तो इस तरह से मैं तकिए रख कर आजकल सजदे कर रही हूँ। अल्लाह ताला इन्हें कबूल करे, बस यही तो जो भी मेरी बहनें इस दौर से गुज़र रही हैं मेरी तरह, प्लीज़ नमाज को नहीं छोड़ें, नमाज ज़रूर पढ़ें। जिस वक्त की भी आप पढ़ सकती हैं उस वक्त की ज़रूर पढ़ें। सजदा आप इस तरह भी कर सकती हैं और इशारे से भी कर सकती हैं अगर आपसे सजदा नहीं होता है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट नमाज। अल्लाह।